تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82 سے 86 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، شریر جنات سے مراد وہ جنات ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ وہ ان کے حکم سے دریا میں غوطے لگا کر موتی نکالتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے، اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے جن کی کچھ تفصیل انشاءاللہ سورہ سبا میں آئے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے اتنا بتایا ہے کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ وہ بیماری کیا تھی اس کی تشریح قرآن کریم نے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو روایتیں اس سلسلے میں مشہور ہیں وہ عام طور سے مستند نہیں ہیں۔ بیماری کے دوران ان کی باوفا بیوی کے سوا گھر کے بیشتر افراد حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پھر جب انہیں صحت حاصل ہوئی تو ان کی اولاد اور پوتے پوتیوں کی تعداد ان لوگوں سے دگنی ہو گئی جو بیماری کے دوران ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تو پہلے سورہ مریم میں گزر چکا ہے۔ حضرت ذوالکفل کا قرآن کریم میں صرف نام آیا ہے، ان کا کوئی واقعہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی پیغمبر تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور نبی تو نہیں تھے لیکن بڑے اونچے درجے کے ولی تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔